آیا خالی رہا خالی گیا خالی، واہ رے انسان تیری خستہ حالی۔ جن کے دل اچھے ہوتے ہیں ان کی اکثر قسمت خراب ہوتی ہے۔ رشتے دل سے جڑے ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ کامیابی کی ہر سیڑھی پر ایک کتے سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس سے الجھے بغیر آگے بڑھنے والا ہی اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو انسان سب کی خوشیاں چاہتا ہے، ہر وقت سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اور سب کی پرواہ کرتا ہے، پتہ نہیں وہ انسان زندگی میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر وہ چاہے کسی کا مکان ہو یا دل۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمری میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ دولت کے بازار میں رشتوں کی کمی نہیں ہوتی، پیسہ جس پہ لگا دو وہ اپنا بن جاتا ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ گہری بات، بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کے کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ عورت کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو جہاں قدر نہ ہو وہاں جانا نہیں۔ جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں۔ زندگی میں تکلیفیں آئیں تو گھبرانا نہیں، موسم کی طرح جو رنگ بدلے ایسے دوست بنانا نہیں۔ جب آپ میڈیکل کی کتابوں کو چومنے چاٹنے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو قرآن پاک کو صرف چومنے سے مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ قرآن پاک کا سمجھ کر مطالعہ کیجیے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ابلیس میں 3 آئین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر مسجود ہو جاتا۔ صفا مروہ کے مقدس مقام پر اللہ پاک ایک عورت کے قدموں پر تمام مردوں کو دوڑا رہا ہے، جس کے بغیر مردوں کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تعجب ہے ان مردوں پر جو عورت کو برے القاب سے نوازتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں،
جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور ہم لوگ صدقہ زیادہ تر مصیبت آنے کے بعد ہی دیتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زندگی میں یہ 8 کام کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، ان کے بارے میں ہرگز مت سوچو جو آپ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ نمبر 2، ان کے لیے کبھی پریشان مت ہوں جو آپ کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ان کے پیچھے مت بھاگتے رہو جو آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ نمبر 4، ان سے باتیں کرنے کی کبھی کوشش مت کرو جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ نمبر 5، خود کو اس کی عادت مت بناؤ جو آپ کو برا سمجھے۔ نمبر 6، کسی رشتے میں جڑے رہنے کے لیے منتیں مت کرو، کیونکہ رشتے دل کا تعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ان کی واپسی کی امید مت کرو جو جان بوجھ کر آپ سے دور ہو گئے ہوں۔ نمبر 8، بار بار یہ غلطی کر کے دکھ دینے والے کو ہر بار معاف کر کے تکلیف دینے کی اجازت مت دو۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، خاموشی سے کی جانے والی 5 چیزیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، محنت۔ اپنی محنت اور جدوجہد کو خاموشی سے جاری رکھیں۔ اس کے بارے میں شور مچانے کی بجائے اپنے کاموں پر توجہ مرکوز کریں۔ نمبر 2، منصوبہ بندی۔ اپنے منصوبے اور ارادے کو خاموشی سے ترتیب دیں اور ان پر عمل کریں جب تک کہ کامیابی حاصل نہ ہو جائے۔ اپنے منصوبے کے بارے میں کم لوگوں کو بتائیں۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت۔ اپنی تعلیم اور مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے خاموشی سے کام کریں، نیا علم اور ہنر سیکھتے رہیں۔ نمبر 4، تجربہ اور مشاہدہ۔ دوسروں کے تجربات اور اپنی غلطیوں سے خاموشی سے سیکھیں، مشاہدہ کریں اور بہتر فیصلے کرنے کے لیے ان معلومات پر عمل کریں۔ نمبر 5، رازداری۔ جس بھی کام کا ارادہ کریں خاموشی سے کریں، کیونکہ نظر باز سے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کا خاموشی سے جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ تربیت بیٹیوں کی نہیں ہوتی، بیٹوں کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ انہیں سکھانا پڑتا ہے کہ کسی کی بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اس سے محبت کیسے کی جاتی ہے، گھر کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے، اور یہ سب ماں سکھاتی ہے۔ عورت کے خون سے غسل۔ ہر مرد عورت کے خون سے غسل کر کے دنیا میں آتا ہے۔ بھوک لگنے پر رو رو کر دودھ مانگتا ہے۔ جوان ہو کر عورت کو آدھی عقل والی قرار دے دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ موت اٹل ہے،
सब लोग मारकर कब्रों में चले जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान मारकर दिलों में चला जाता है और लोग उसे याद के ज़रिए ज़िंदा रखते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें।